انما مثل الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی کی مثال جس کے پیچھے تم بھاگے جا رہے، نعوذ باللہ دنیا کے کتے بن گئے، انما مثل الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی کی مایا کی دھوکے کے فائدے کی مثال ایسی ہے، دھوکے کی پوری ساز و سامان لگژرینس مل جائے اس کی مثال سن لو کیسی ہے، انما بے شک مثل الحیات الدنیا، اس دنیاوی زندگی کی 60 70 80 90 100 سال یا پہلے کے لوگ 1000 سال جیتے تھے، اس کی مثال ادھارن ایگزامپل کیسی ہے، کما ایک پانی کا بوند ہے، پانی بارش ہے، انزلنا جو ہم نازل کرتے، من السماء آسمان سے، فاختلط به نبات الارض، مختلف ڈھیر سارے گھاس پھوس چھوٹے بڑے جھاڑ جھنکاڑ سب اگ جاتے ہیں، اور کیڑے مکوڑے بھی چلانے لگتے، زمین کے سوراخ سے نکل جاتے، مینڈک ٹرٹرانے لگتے بارش کی پہلے ہی بوند میں، سوکھی زمین میں پتہ نہیں کہاں تھے، مالک نے انہیں زندہ کر دیا، اہتزت وربت، یہ زمین اللہ کی تعریف کرنے لگی، ہری بھری ہو گئی، ہاں بھڑک پڑی، اور اس سے پہلے کھنکڑ پڑی ہوئی تھی، پھٹی ہوئی پڑی تھی، حامدہ چھوٹی ہے کے ذریعے، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اہتزت وربت، حامدہ اللہ کی تعریف نام اسمرن کرنے لگتی ہے، نبات الارض فاختلط به نبات الارض، مختلف نباتات جھاڑ جھنکاڑ پودے گھاس پھوس، متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے لیے تمہارے جانوروں کے لیے ہم اگا دیتے ہیں، مما یاکل الناس والانعام، لوگ بھی کھاتے جانور بھی کھاتے، حتی اذا اخذت الارض زخرفها، جب زمین بہترین لہلہانے لگتی ہے اپنی فصل کے ساتھ، کلر والے پھول، مہکنے والی فریگرنس، فروٹ سب تمہیں نظر آنے لگتے ہیں، وزینت سج جاتی ہے، پہاڑ کے اوپر بھی گھاس نظر آنے لگتی ہے، زمین کے اوپر بھی تمہیں ہر قسم کے بڑے چھوٹے درختوں کے اندر پھل فروٹ نظر آنے لگتے ہیں، وظن اہلها، اور تم یقین رکھتے ہو کہ یہ پھل ہمارا ہے، اسے لے لیں گے، کاٹ کے جمع کر لیں گے، پیسہ جمع کریں گے، سال بھر کا ہمارا سامان ہو جائے گا، انہم قادرون علیہا، اب تو قدرت ہے، لے لیں گے، ہمارا ہے یہ، اتاہا امرنا، اچانک ہمارا معاملہ عذاب آتا ہے، لیلا رات میں، او نہارا دن میں، فجعلناہا حصیدا، اسے کاٹا ہوا بنا دیتے، جسے کوئی کاٹ کے لے کے چلا گیا، انا لمغرمون بل نحن محرومون انا لضالون، رات میں نیت کیے اللہ يدخلنها الیوم علیکم مسکین، کوئی غریب مسکین آئے بھی نہ، صبح صبح کاٹ کے لے کے نکل جاؤ، ہاں جب آئے بل نحن محرومون، ہم محروم کر دیے گئے، انا لضالون، راستہ بھول گئے، یہ کیا ہوا، ہمارا باغ تہس نہس کر دیا، فطاف علیہا طائف من ربک، 29 پارے سورہ نون والقلم میں بتایا، جا کر سن لیجئے، یہاں پر بھی وہی اتاہا امرنا لیلا او نہارا، آیا ہمارا معاملہ رات کو یا دن کو، فجعلناہا حصیدا، ہم نے اسے کٹا ہوا بنا دیا، تم چاہتے تھے اب تو ہمارا ہے، اب تو لے لیں گے، اب تو پیسے بینک بیلنس بنائیں گے، اتنے پھل فروٹ آ گئے، زمین پھر اسے واپس کھا لی، نگل لی، پانی نے بہا دیا، ہوا نے اسے اجاڑ دیا، فجعلناہا حصیدا کأن لم تغن بالامس، گویا کہ کل کچھ بھی نہیں تھا یہاں پر، اتنے سالوں کی محنت، داڑم اور انار کو 5 سال تک کے کھڑا کیا، انگور کی بیل کو، واقعہ یولا میں مجھے یاد ہے بندے نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، اس انسان کو ہارٹ اٹیک آ گیا جو اپنے انگور کے 5 7 10 سال کے باغ کو دیکھ کر خوش ہوتا تھا، پھل سے لد گئے، اور پورا کا پورا جب عذاب آیا، بارش آئی تو پورا اس کے انگور کا باغ نیچے گر گیا، یعرشون جو چھت بناتے تھے اس کے پھل بھی پھوٹ پڑ گئے، اس کے درخت بھی ضائع ہو گئے، اسے ہارٹ اٹیک آ گیا۔ یہ دنیا میں ہر وقت مالک دکھاتا رہتا ہے، کیا تم دیکھتے نہیں؟ اتاہا امرنا لیلا او نہارا، خالی حضرت آدم کے زمانے میں، نوح پیغمبر کے زمانے میں، نون والقلم کا واقعہ اتنا نہیں، قیامت تک یہ نشانیاں مالک دکھاتا ہے کہ پھل پک گئے، فصل تیار ہو گئی، لینے والے ہیں، اور مالک نے اتاہا، آ گیا، امرنا مالک کا معاملہ، لیلا رات میں، او نہارا دن میں، فجعلناہا حصیدا کٹا ہوا کھیت بنا دیا، اسے پھل چنے ہوئے نکالے ہوئے بنا دیا اور سب ضائع کر دیا ہم نے، کأن لم تغن بالامس، کل کچھ بھی نہیں تھا، کل تو ملنے کی امید تھی، اب کچھ بھی نہیں بچا، کذالک نفصل الآیات، ایسے ہی تفصیل سے کھول کر ہماری آیتیں ہم بیان کرتے ہیں، لقوم یتفکرون، غور فکر کرو، دیکھو قرآن غور فکر، تدبر، تفکر، تعقل، تعمق، عقل سے کام لینے، سوچنے، وچار کرنے، مالک کی نشانیاں جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہے، فی الآفاق وفی انفسہم، ان کے نفس میں، دل میں، بدن میں، جسم میں، ان سب پہ غور کرو، عقل سے کام لو، گیان ایمان کی طرف آ جاؤ۔
بے عقلے بن کے اپنے باپ دادا کے غلط راستے پر مت جاؤ، اپنے جتھے، اپنے فرقے، اپنے مسلک، اپنی جماعت، اپنے اکابر کے گمراہ کیے ہوئے عقیدے کی طرف مت جاؤ، قرآن کے ذریعے اپنے عقیدے کو صحیح کر لو، گیان ایمان کے اوپر آ جاؤ۔ کذالک ایسی ہی نفصل الآیات قد بیناہ نبین، ہاں ہم نے تفصیل سے بیان کیا، نفصل تفصیل دی تمہیں، ہاں کتاب فصلناہ یہ گیان ایمان کی کتاب قرآن ہر چیز کی تمہیں تفصیل دیتی ہے، کذالک نفصل الآیات ہمارے گیان ایمان کی آیتیں کائنات کے اندر تمہارے اوپر عذاب کی، تمہارے نعمت ملنے کی، نعمت چھن جانے کی، ساری نعمتوں کو ملنے کی اور چھننے کی پورے پروسیجر کو ہم نے بیان کر دیا، اور یہ سب ہمارے ہاتھ میں ہے۔ کیمیکل اصول، فزیکل اصول، کب کیا کیسے کہاں سے کر دے، قریب سے کر کے ہم اسے اجاڑ دیتے ہیں، تباہ برباد فنا کر دیتے ہیں۔ کذالک نفصل الآیات ہماری آیتوں کو، ہماری باتوں کو، گیان ایمان کے راستے کو ایسے ہی کھول کے بیان کرتے ہیں، لقوم یتفکرون، غور فکر سے کام تو لو۔ اللہ نے قرآن میں کہا اگیانی لوگوں کو افلا یتدبرون القرآن، اس قرآن کی باتوں پہ غور فکر کیوں نہیں کرتے؟ اور آج علماء سو نے، بدبخت علماء نے ایمان والوں کو، گیانی ایمانی مسلم بندوں کو قرآن پڑھنے سے دور کر دیا۔ تم نہیں سمجھ سکتے، علماء کی کتاب ہے، ہاں 36 علوم چاہیے، تمہارے سمجھنے کی کتاب نہیں، تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ سچا مالک کافروں سے، اگیانی لوگوں سے کہہ رہا افلا یتدبرون القرآن، قرآن پہ غور فکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ گیانی ایمانی مسلم مومن بندوں کو یہ علماء سو منع کر دے رہے، صرف ہمارے لیے، تاکہ اپنی دنیا کمائے، دنیا کی فائدے کی چیزیں۔ بولو بندہ کیا غلط کہہ رہا ہے؟ اللہ نے کہا کذالک اسی طریقے سے نفصل الآیات، اس گیان ایمان کی قرآن کی باتیں ہم نے تفصیل سے بیان کر دی، کھول کر ایکسپلین کر دی۔ تمہارے سامنے بلیک بورڈ ہے اللہ سچے مالک کا، ویڈیو نظر آ رہی ہے اللہ کے آیات نشانیوں کی کائنات میں پھیلی ہوئی، اور تمہارے بدن میں، تمہارے جسم میں، ناخن میں، بال میں یہ مالک کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہے۔ یہ تفصیل مالک نے بیان کی ہے جو آنکھوں سے نظر آتی، محسوس ہوتی ہے، ایک اندھا بھی محسوس کر سکتا مالک کی نشانیوں کو، اس بلیک بورڈ کو، اس ٹی وی کو، اس ویڈیو کو، ہاں کائنات میں پھیلی ہوئی مالک کی نشانیوں کو ہر کوئی محسوس کر سکتا ہے، اندھا بھی محسوس کر لیتا ہے۔ نفصل الآیات، ان آیتوں کو ہم نے تفصیل سے بیان کیا۔ اور ایک عالم سو بولتا ہے، ایک قاضی، ایک مفتی بولتا ہے، اپنے مسلک، اپنے فرقے، اپنے جتھے کی طرف بلانے والا بولتا ہے قرآن مت پڑھو، تم نہیں سمجھ سکتے، گمراہ ہو جاؤ گے، قرآن کے ترجمے مت سنو، ہاں قرآن کا ایکسپلینیشن مت سنو، ہاں تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ ارے ان علماء سو کو چھوڑ دو گے، یہ انہیں ڈرے اس لیے قرآن سے وہ روک رہے، یہ تو بیان اللہ نے کیا، اس اللہ کے بیان سے روک رہے ہو، اس اللہ کی تفصیل کی سے روک رہے ہو۔ کذالک نفصل الآیات، اللہ نے آیتوں کی تفصیل بیان کی، اس سے یہ علماء سو روک رہے ہیں۔ کذالک نفصل الآیات، اور سن لو اس دنیا میں قرآن کی گیان ایمان کی باتوں سے روکنے والے یہودی کبھی فرنٹ پہ نہیں آتے، عیسائی کبھی فرنٹ پہ نہیں آتے، مشرک اور دنیا کے اگیانی لوگ کبھی فرنٹ پہ نہیں آتے۔ اس قرآن کی گیان ایمان کی باتوں سے روکنے کے لیے سب سے آگے جو آتے ہیں تو علماء سو آتے ہیں۔ اے اللہ انہیں ہلاک کر دے یا انہیں ہدایت دے، یہ بھی گیان ایمان کی طرف آ کے اخواننا علی سرر متقابلین گیان ایمان کے لیے بھائی بن جائے، یا اگر یہ نہیں سدھرنا چاہتے تو ان علماء سو کو تو ہلاک کر دے۔ کذالک نفصل الآیات، جو آیتیں اللہ نے تفصیل سے بیان کی اس سے لوگوں کو روک رہے یہ علماء سو۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اللہ تو کہہ رہا غور فکر، تفکر، تدبر، تعقل، عقل میں لے کے گہرائی میں جا کر گیان ایمان سیکھ کر اس پر چلو اور پوری دنیا کو بلاؤ۔ اور یہ علماء سو لوگوں کو قرآن پڑھنے سے، سمجھنے سے، ترجمہ پڑھنے سے روک رہے۔ ترجمہ کس کے لیے کیا گیا؟ انگلش میں، ہندی میں، اردو میں، مراٹھی میں، کس کے لیے کیا گیا؟ کیا عالموں کے لیے کیا گیا؟ یہ علماء سو کیوں روک رہے ہیں؟ اللہ انہیں تو سمجھ عطا کر یا اپنے عذاب میں انہیں پکڑ لے۔ آگے انشاءاللہ سنتے ہیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام۔